بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام ادبی قافلہ انٹرنیشنل کا ماہانہ مشاعرہ، جس کا ارینج ڈاکٹر شمشاد سرائی صاحب نے کیا۔ سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اس ماحول میں، جبکہ اس وقت کی یہ ضرورت بھی ہے، اقوام عالم میں وبائی مرض کورونا کی شکل میں پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ادب کی ترویج کی خاطر اور لوگوں کو اس ایک ڈپریشن کے ماحول سے نکالنے میں بھی اس طرح کی محافل کا جو انتظام کیا جا رہا ہے، یہ آکسیجن سے کم نہیں ہے۔ تو سبھی احباب کو میری طرف سے السلام علیکم، اور سبھی کی سلامتی کی دعا کے ساتھ پہلے میں چند ایک اشعار حمد کے اور پھر میں ایک دو چیزیں دوسری پیش کروں گی غزل نظم کی شکل میں۔ یہ کب کہا روح اسباب جاں یہ میرا ہے، کہ عین حق ہے سبھی کلو ہم ہی تیرا ہے۔ یہ کب کہا روح اسباب جاں یہ میرا ہے، کہ عین حق ہے سبھی کلو ہم ہی تیرا ہے۔ یقین ہے مجھ کو میرا امتحان ہے تنبیہاً، یقین ہے مجھ کو میرا امتحان ہے تنبیہاً۔ علامتی ہے اندھیرا یہی سویرا ہے، علامتی ہے اندھیرا یہی سویرا ہے۔ درود بھیجتے رہیے سلام بھیجتے رہیے، بلائے جاں میں وبا کا یہ سخت گھیرا ہے۔ درود بھیجتے رہیے سلام بھیجتے رہیے، بلائے جاں میں وبا کا یہ سخت گھیرا ہے۔ اور شعر دیکھیے نعت کا کہ اٹھا کے نقش جو نالین ماتھے پر پھیرے، اٹھا کے نقش جو نالین ماتھے پر پھیرے، متاع جاں پہ یہ لطف و کرم گنیرا ہے، متاع جاں پہ یہ لطف و کرم گنیرا ہے۔ اور عرض گزارشیں مشکل کشائی خاطر کو، عرض گزارشیں مشکل کشائی خاطر کو، دعائے کوزہ میں تعویذ اسم پھیرا ہے، دعائے کوزہ میں تعویذ اسم پھیرا ہے۔ بحال کر دے تو پھر رحمتیں کثیر اپنی، بحال کر دے تو پھر رحمتیں کثیر اپنی، تو فعل انبیاء جو بھی اور تیرا ہے، تو فعل انبیاء جو بھی اور تیرا ہے۔ مقطع ہے کہ طواف کعبہ ہے اپنی جگہ مگر ہے سجل، طواف کعبہ ہے اپنی جگہ مگر ہے سجل، کہ ماں کے ہاتھ کی تسبیح میرا پھیرا ہے، کہ ماں کے ہاتھ کی تسبیح میرا پھیرا ہے۔ چند ایک اشعار کے پائی پیش کرتی ہوں۔ ناظرین ایک ربائی پیش کرتی ہوں کہ صاحب تیرے دیدار میں چاکر ہوں کھڑی، صاحب تیرے دیدار میں چاکر ہوں کھڑی، ورنہ تو یہ دنیا میرے تکیے کی لڑی، ورنہ تو یہ دنیا میرے تکیے کی لڑی۔ معلوم تجھے کھلتے دوپٹوں کے وہ رنگ، معلوم تجھے کھلتے دوپٹوں کے وہ رنگ، معلوم تجھے کھلتے دوپٹوں کے وہ رنگ، کیا چھوڑ سجل دیکھ تیرے قدمی پڑی، صاحب تیرے دیدار میں چاکر ہوں کھڑی، ورنہ تو یہ دنیا میرے تکیے کی لڑی۔ اور دو شعر کے بلا ہو چشم پوشی کا اے صاحب، بلا ہو چشم پوشی کا اے صاحب، تجھے ہر مات سے روکے کھڑی ہوں، اور فقط کچے گڑھے کے واسطے میں یہ دریا ہاتھ سے روکے کھڑی ہوں، فقط کچے گڑھے کے واسطے میں یہ دریا ہاتھ سے روکے کھڑی ہوں۔ اور غزل کے چند ایک اشعار پیش کرتی ہوں کہ خط کشیدن کو میرا پیک کر لیا، خط کشیدن کو میرا پیک کر لیا،
خوش خیالی نکتہ کیا آخر لیا، وجہ موجہ کیا ہے ترتیب گماں، داستان جاں کو ازبر کر لیا، وجہ موجہ کیا ہے ترتیب گماں، داستان جاں کو ازبر کر لیا۔ اور شعر دیکھیے کہ کیا وجود خام سے لپٹی تھکن، کیا وجود خام سے لپٹی تھکن، کھول کر سایہ ہی بستر کر لیا، کھول کر سایہ ہی بستر کر لیا، اور ایک مکمل استراحت کے لیے دھیان کا تکیہ ہی سر کو در لیا، ایک مکمل استراحت کے لیے دھیان کا تکیہ ہی سر کو در لیا۔ اور شعر دیکھیے کہ اپنی صورت کیا ہے کیوں کر دیکھنی، اپنی صورت کیا ہے کیوں کر دیکھنی، آئینے میں اس کا چہرہ بھر لیا، خط کشیدن کو میرا پیک کر لیا، خوش خیالی نکتہ کیا آخر لیا۔ 2-3 اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اور ادبی قافلہ انٹرنیشنل کو بہت بہت مبارکباد کے ساتھ 2-3 غزل کے اشعار کے نقش جاں اس طرح کیا اس کو، سوچے ہر ایک زاویہ اس کو، نقش جاں اس طرح کیا اس کو، سوچے ہر ایک زاویہ اس کو، اور پاؤں کی سمت جا کے بیٹھ رہیں، احترام اس قدر دیا اس کو، پاؤں کی سمت جا کے بیٹھ رہیں، احترام اس قدر دیا اس کو، روز و شب کیا ہے اس سے کیا لینا، ہم نے جتنا جیا اس کو، روز و شب کیا ہے اس سے کیا لینا، ہم نے جتنا جیا اس کو، اور بخیے میں دھیان اس کا رہا، جاں کے استر میں یوں سیا اس کو، بخیے میں دھیان اس کا رہا، جاں کے استر میں یوں سیا اس کو، اور عکس دریا سے کیا اٹھایا سجل، عکس دریا سے کیا اٹھایا سجل، جڑ کے شیشے میں رکھ لیا اس کو۔ ایک دفعہ پھر ادبی قافلہ انٹرنیشنل کے تمام انتظامیہ کو انتہائی بہت اچھے طریقے سے آرگنائز پروگرام کرنے پر، جس کی صدارت محمد عرفان صاحب کر رہے ہیں، اور مجھے اس میں مدعو کیا گیا، میں اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں۔ خصوصی طور پر پھر میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کے ماحول میں کہ پوری دنیا، پوری انسانیت انتہائی پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے ہم سب پر کھولے، اور ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اور مبارکباد کے ساتھ خصوصی طور پر ڈاکٹر شمشاد سرائی صاحب، جن کا ادبی دنیا میں ایک معتبر حوالہ ہے، ایک نام ہے، اور وہ ایک متحرک شخصیت کے طور پر ہمیشہ ہمارے سامنے رہے ہیں، اور ان کا کام آنے والے وقتوں میں سمجھتی ہوں کہ ادب کے قاری کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمتیں کا نزول رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ